تو یہ آہستہ آہستہ کشمیر الگ ہوگا ہی. کشمیر کا الگ ہونا بہت زیادہ بہتر ہے ان کی اپنی زندگی گزارنے کے لیے. اور یہ میری بات یاد رکھیں کہ 2022-23 ہر حال میں کشمیر ایک ڈفرینٹ کنٹری ہوگا. ڈفرینٹ کنٹری سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹوٹ انگ ہے, ہمارا حصہ ہے, ہماری شار ہے. انڈیا یہ کہتا ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور ہم اس کے بغیر نہیں جی سکتے. پاکستان کے ہاراسکوپ میں کیونکہ مرکری بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کشمیر شاید ایک ایسا آپشن ہو جو بہت جلدی میں ہضم نہ ہو سکے. ایک غیر مقبول فیصلہ ہمیں قبول کرنا ہوگا, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کوئی ایسے آپشن دیے جائیں گے. اگر آپ پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں پاکستان سے مل لیں, انڈیا سے ملنا چاہتے ہیں تو انڈیا سے مل لیں, اگر آپ انڈیپینڈنٹ کنٹری بنانا چاہتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ. تو میرا خیال ہے وہ اپنا چوائس انڈیپینڈنٹ سائڈ پر لے کر جائیں گے. اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو جتنے بھی ایریاز ہیں ہمارے, ان میں سب سے زیادہ فائنانشلی, اکانومی وائز سب سے زیادہ اسٹرانگ اگر کوئی ہوا تو وہ کشمیر ہوگا. پاکستان کے ساتھ مل کر, یعنی کہ اس کا جھکاؤ رہے گا پاکستان کی طرف ہی, مگر کشمیر بالکل ویسا ہی ہو جائے گا جیسا اب یہ سمجھیں کہ سوئٹزرلینڈ ہے, یا آپ یہ سمجھیں کہ لاس ویگاس ہے. کوئی اس طرح کی چیز ہوگی. ایکسپینسو ترین کنٹری اگر کوئی دنیا میں نیکسٹ بننے جا رہا ہے تو وچ از کشمیر. 2022-2023 یہ میری بات یاد رکھ لی. اور مہینوں کے جون جولائی اگست والا یہ جو ہمارا ایک خاص پیٹرن چل رہا ہے یہی ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جب کشمیر انڈیپینڈنٹ ہو گیا تو خالصتان تو الگ ہونا ہی ہونا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہر ایک کو اب دوڑ وہ چاہت پیار کی دوڑ نہیں ہے, اب سوشل پریسٹیج اینڈ آنر اور سوشل اکانومی اس کی ضرورت ہے سب کو زندہ رہنے کے لیے. تو جب انڈیا انڈیپینڈنٹلی کشمیر سے الگ ہوتا ہے تو کیا خالصتان ان کے ساتھ رہے گا؟ خالصتان کو انڈیا کی ضرورت نہیں ہے, خالصتان کو پاکستان کی ضرورت ہے. سی پیک پاکستان سے نکلے گا, انڈیا سے نہیں نکل رہا. تو اس لیے خالصتان الگ ہوگا ہی. اور یہ ایئرز ہیں 2022-23 اور اسپیشلی 23 اگست آنورڈس, 2023 آنورڈس جو سسٹم ہوگا یہ بالکل ڈفرینٹ قسم کا ہوگا. اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کشمیر انڈیپینڈنٹ کنٹری بنے گا, جھکے گا پاکستان کی طرف. پاکستان کے ساتھ اس کی ایفیلیشن بہت اسٹرانگ ہوگی, چائنا کی طرف ہوگی, باقی دنیا کی طرف ہوگی, لیکن وہ انڈیا کا حصہ قطعی طور پر نہیں رہے گا. اور کشمیریوں کے لیے, بھائیوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو جس طرح ٹائم آگے گزرے گا, ابھی تو 2022 فیبرری تک تو حالات ایسے ہی رہیں گے, آپ پر بہت سارے ظلم ہونے والا ہے جس طرح پہلے بھی ہو رہا ہے, تو اس میں تو کوئی بہت امید نہ رکھیں. لیکن جب جون جولائی 2022 سٹارٹ ہوگا 2022 چیزیں شیپ اپ ہونا شروع ہو جائیں گی. اور آپ دیکھیں گے ود ان 2 ایئرس 2022-2023 میں انڈیپینڈنٹلی ڈفرینٹ سٹارٹ ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا میری ویڈیوز آپ نے اگر پہلے بھی دیکھی ہوں گی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2019 میں کشمیر کا فیصلہ ہو چکا. اور یہ سب سے پہلے کسی بھی ایک چینل پر بات یہ میں نے کی تھی کہ کشمیر 2019 میں ہائی لائٹ ہونا شروع ہوگا, اور یہ ہائی لائٹ ہوگا. بہرحال کشمیر بھائیوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے, صرف تھوڑا سا. اگر آپ انتظار کر لیں گے تو آپ کی مشکلات حل ہونے والی ہیں اور اللہ آپ پر پوری طریقے سے رحم کرے گا. اور ہم خوش ہیں کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے آزادی حاصل کرتے ہیں. آزادی حاصل کرنے سے مراد یہ کہ آپ اپنی زندگی میں آزادی حاصل کریں, آزاد رہیں, خوشی کی زندگی گزاریں. میں نے بہت دفعہ ٹریول کیا ہے ٹورڈز انڈیا, اور مجھے ابھی کسی بھائی نے کل پرسوں کمنٹ کیا تھا کہ آپ نے جو انڈیا کی تصویر کھینچی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, کہ انڈیا میں سارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں خود دیکھ کر آیا ہوں, خود دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. لوگوں کی گلیوں میں صفائیاں کر رہے ہیں, جھاڑو کرکٹ یہ کوڑا اٹھا رہے ہیں, گندگی صاف کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے. اگر آپ نے کسی بھی انڈیا میں, بات انڈینز کو کہہ رہا ہوں, کہ اگر آپ نے فرق دیکھنا ہو تو وہ
کوئی ایک مسلمان یا کوئی ایک فرد انڈیا کا چن لیں جو پاکستان کا دورہ لگا کر انڈیا واپس گیا ہو، اس سے آپ فرق سنیں گے تو آپ کو پاکستان اور انڈیا میں فرق بتائے گا۔ اسی امید کے ساتھ کہ کشمیریوں کے لیے مستقبل بہت روشن ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اور انہوں نے جو سزائیں جھیلی ہیں، جو مصیبتیں جھیلی ہیں، جو عصمت دری ہوئی ہے، جو ان کو ذلت ملی ہے، ایک دن اللہ انہیں سرخرو کرے گا۔ قربانیاں ہمیشہ فائدہ دیتی ہیں۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ اچھی زندگی گزاریں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔